تو جس قسم کے ڈاکومنٹری ایویڈنس سامنے آئی ہے اس سے نہ صرف یہ کہ ہمارا وہ پروگرام جو ہے وہ ونڈیکیٹ ہو جاتا ہے کہ ہم نے غلط سٹانس نہیں لیا تھا، بلکہ جو تفصیل اب سامنے آئی تو بڑی خوفناک ہیں، تو بہت ہی خوفناک ہیں۔ ڈاکومنٹ جو ہیں جو اس کے ساتھ ریلیز کیے گئے ہیں، اور یہ مطلب ہے کسی ایک چینل کے پاس ہی کسی کی ایکسکلوسیو نہیں ہے، سب جگہ میں یہ تمام تر دستاویزات موجود ہیں۔ ان سے جو 2-3-4 چیزیں قابل اعتراض، بہت زیادہ قابل اعتراض ہیں، پہلے ان کا ذکر کر لیتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ اس میڈیا ٹیم کے ذریعے پاکستان کا جو ہے سوشل فیبرک جو ہے ایک تو اس کو تباہ کیا گیا، دوسرا ہے کہ نوجوانوں کے ایک بڑے طبقے کو، یعنی کہ کافی بڑی کثیر تعداد میں ان کو ہیجان میں مبتلا رکھا گیا۔ سماجی اقدار جتنی بھی تھی پاکستان کی یا پاکستانی معاشرے کی، ان کا جو بھرکس نکالا ہے انہوں نے، وہ میرے اور آپ کے سامنے ہے۔ دیکھیں اس کو ذرا تھوڑا سا اور ڈیپلی جا کے انالائز کرتے ہیں۔ کوئی 48 کے قریب آپ کو پتہ ہے کہ ترجمانوں کا ایک ٹولہ تھا جو پالا ہوا تھا پی ٹی آئی نے، پی ٹی آئی کی لیڈرشپ نے۔ ساری دنیا اس پہ اعتراض کرتی تھی کہ اتنے سپوکسمین تو میرا خیال ہے پوری دنیا کے ملا کے نہیں ہوں گے جتنے آپ نے اپنے بنا لیے ہوں گے، لیکن بہرحال وہ چونکہ سوٹ کرتے تھے خان صاحب کو۔ اب پتہ چل رہا ہے کہ ان سے کام کیا لیا جاتا تھا۔ دیکھیے یہ اس کا کام سب سے بڑا کام ان کا یہ تھا کہ مہاتما خان صاحب جو ہیں ان کی خوشنودی کے لیے مخالفین پر دشنام ترازی کی جائے، ان کی کریکٹر ایکسیسینیشن کی جائے، اور بڑے صاحب کا امیج جو ہے وہ دنیا بھر میں پروجیکٹ کیا جائے۔ جو زیادہ سب سے گالیاں دیتا تھا، جو سب سے زیادہ غلیظ زبان استعمال کرتا تھا، اس کو مہاتما خان صاحب جو ہیں وہ اپنا ٹائیگر قرار دیتے تھے۔ یہ بات اب انہی کے لوگوں کے ذریعے سامنے آ رہی ہے، میں ابھی نام لوں گا، آپ کو بتائیں گے، اس کے اندر بھی ان کا تذکرہ ہے، جو وہ کہتے ہیں کہ ہاں ایسا ہی تھا۔ تحریک انصاف کو یہ ادراک ہونا چاہیے تھا کہ آپ الیکشن جو ہے نا، الیکشن ایک سیریس ایکسرسائز کا نام ہے۔ آپ اسے فیس بک پہ اور ٹویٹر پہ ایک بڑی ٹیم رکھ کے، 800 کا ٹولہ رکھ کے، ان کو سرکاری خزانے سے پیسے دے کے آپ الیکشن نہیں جیت سکتے۔ آپ وہ دوسروں کو ذلیل کر سکتے ہیں، آپ اپنے تئیں اپنا امیج بلڈ کر سکتے ہیں، لیکن الیکشن جیتنے کے لیے جو لوازمات اور جو کچھ درکار ہوتا ہے وہ فیس بک اور ٹویٹر سے نہیں آتا، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس کے لیے کرنا کیا پڑتا ہے، ایک پوری سائنس ہے۔ الیکشن لڑنا، الیکشن جیتنا، الیکشن کے لیے ووٹر کو گھر سے لے کے آنا، یہ ایک باقاعدہ سائنس ہے، اور جن جن پارٹیوں کو، جن جن لیڈرز کو اس کا بڑا تجربہ ہے، انہوں نے ہی لینڈ مارک اچیو کیے ہیں۔ مثال کے طور پہ پیپلز پارٹی الیکٹرل پولیٹکس جو ہے اس کا پارٹ اینڈ پارسل رہی ہے، نون لیگ اس کا پارٹ اینڈ پارسل رہی ہے، جماعت اسلامی اس کا حصہ رہی ہے، جے یو آئی اس کا حصہ رہی ہے۔ تو ان کے اگر آپ طریقہ کار پر غور کریں تو وہ اس طرح کا نہیں ہے کہ آپ ٹویٹر پہ گالیاں دے لیں، آپ کوئی عادل راجے بنا لیں، کوئی آپ، میں بہت سارے نام لوں گا تو لوگوں کو تکلیف ہو جائے گی۔ تو الیکشن اس سے نہیں جیتا جا سکتا، ایک بات تو یہ طے ہوگی۔ دوسری بات یہ ہے کہ ان الیکٹرانک ٹائیگرز نے، جن کی ٹیم جو ہے اس نے کوئی 800 کے قریب اکاؤنٹس بنا رکھے تھے۔ اس میں ایک دلچسپ پہلو یہ بھی ہے کہ پہلے یہ اکاؤنٹ استعمال ہوتے تھے ریاست کی پروجیکشن کے لیے، لیکن جب ریاست کے اندر ایک بگاڑ آیا، یعنی جب پی ٹی آئی کی حکومت کا اختلاف ہوا اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ سے، اس کے بعد سے یہ سارے کے سارے، چونکہ تنخواہ تو کے پی کے ایکسچیکر سے لیتے تھے، ان کے فنڈ سے لیتے تھے، اس لیے انہوں نے ساروں نے اپنی توپوں کا رخ جو ہے وہ ریاستی اداروں کی طرف موڑ لیا۔ پھر فوج کے بارے میں، فوج کی لیڈرشپ کے بارے میں، الیکشن کمیشن کے بارے میں، عدلیہ، جو چہیتی عدلیہ تھی، انہوں نے ایک فیصلہ دیا جب خان صاحب کی خواہش کے اوپر، وہ سوری نام کے ایک شخص ہیں جو ڈپٹی اسپیکر ہوتے تھے، جی، انہوں نے جب اسمبلی تحلیل کر دی اور سپریم کورٹ نے بحال کر دی، تو ان ججز کے بارے میں اسی میڈیا ٹائیگر سیل نے جو کچھ کیا تھا، جس طریقے سے باہر کی دنیا میں تصویریں لگا لگا کے جوتیاں برسائی گئی تھی، اس طرح کے کام کیے ہیں اس ٹائیگر سیل نے۔ ٹھیک، تو بخاری صاحب ایک سوچ یہ بھی ہے کہ جو پی ٹی آئی ہے اس کی پاپولیرٹی کی بڑی وجہ جو ہے وہ اس کی یہ سوشل میڈیا ایکٹیویشن ہی رہی ہے، یہ جو کیمپینز چلاتے رہے ہیں، ایک مخصوص قسم کی جو ذہن سازی کی جاتی رہی ہے، تو اس کے اثرات بھی تو ہم نے دیکھے معاشرے پہ، اگرچہ کہ نوجوانوں کی طرف سے بڑا یہ دعویٰ کیا جاتا ہے کہ ہم بڑے انلائٹنڈ ہو گئے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ میں نے ابتدا میں ہی بہت وضاحت کے ساتھ بیان کرنے کی کوشش کی کہ الیکشن جو ہے پاکستان میں، خاص طور سے پاکستان میں، یہ ٹویٹر اور فیس بک پہ نہیں لڑا جاتا۔ کوشش انہوں نے کی ہے، اس کے
نقصانات تو میں نے کچھ گنوا دیے آپ کو کہ اسٹیٹ کا امیج برباد ہوا, پاکستان کا سوشل فیبرک کا بیڑا غرق ہوا, نوجوان بے راہ روی کا اگر استعمال کرنے میں لفظ مجھے آپ یہ ایکسپریشن تو وہ کوئی غلط نہیں ہے زیادہ, اس لیے میں اس کی تفصیل میں گیا تو بہت سارے چہرے شرمندہ ہوں گے, اس لیے اس کو چھوڑ دیتے ہیں. اس کا جو سب سے بڑا اثر پڑا کہ پاپولیرٹی آپ کی اوکے فائن, آپ نے پاپولیرٹی بہت جیت لی لیکن نو ووٹ نہیں. مقبولیت کا چونکہ شوق بہت ہے خان صاحب کو, آپ کو معلوم ہے, اس وقت ابھی ہم کوٹ بھی کریں گے ان کے لوگوں کی کہ ان کے قریبی لوگ جو ان کے ساتھ رہے ہیں ایک کافی عرصے تک وہ کیا کہتے ہیں. تو امیج بلڈنگ اپنی ذات کی سرکاری پیسے سے, لوگوں کے ٹیکس کے پیسے سے وہ کرنے کا آپ کے پاس شاید کوئی جواز ہوگا, کوئی آپ نے گھڑ لیا ہو, لیکن یہ ہوتا نہیں ہے کسی بھی یعنی سویلائزڈ معاشرے میں. سرکاری خرچ پر اپنی ذات کی پروجیکشن اور اپنی ذاتی پارٹی کی پروجیکشن نہیں ہوتی ہے, ریاست کی پروجیکشن ہوتی ہے اور ہونی بھی چاہیے. اب ذرا چلتے ہیں جناب ان کے ساتھی کیا کرتے ہیں. پہلے آ جاتے ہیں فردوس اشرف کی طرف جو ان کی انفارمیشن منسٹر رہی ہیں, فیڈرل انفارمیشن منسٹر. وہ یہ فرما رہی ہیں جی کہ ریاست اور عوام کے درمیان دراڑیں ڈالنے کے لیے باقاعدہ پلاننگ کر کے یہ سیل کام کیا گیا. جملے سنتی جائیے آپ. سوشل میڈیا کے ذریعے ٹاپ ٹرینڈ میں رہنما پی ٹی آئی چیئرمین, یہ یعنی ٹاپ ٹرینڈ ہونا یہ چیئرمین پی ٹی آئی کا بہت یعنی فیوریٹ مشغلہ تھا. دوسری طرف وہ فرماتی ہیں کہ پاک فوج اور ریاستی اداروں کو جعلی اکاؤنٹس سے نشانہ بنایا گیا. یہ دس از دا موسٹ ڈینجرس تھنگ. یو پلے ود یور پولیٹیکل اپوننٹس آل رائٹ, یو پروجیکٹ یور سیلف آل رائٹ, جیسا کہ میں نے پہلے کہا, بٹ وین یو ٹیک آن اسٹیٹ ود دا اسٹیٹس منی اٹس این انپارڈنیبل کرائم. اب ہم مزید اس کے کورٹس میں جانے کی بجائے ہم مطالبہ کرتے ہیں اس پلیٹ فارم سے کہ جنہوں نے بھی یہ سرکاری فنڈز جو ہیں اس کا مس یوز کیا, جنہوں نے اس کو وصول کر کے عیاشیاں کی, ان سب سے ایک تو یہ پیسے واپس ہونے چاہیے اور دوسرا ان کے خلاف ابیوز آف اتھارٹی, مس یوز آف پاور, اس کے اوپر مقدمے چلنے چاہیے. بتائیے اس مطالبے میں کوئی خرابی ہے؟ نہیں. بخاری صاحب لیکن جو پی ٹی آئی کے چیئرمین ہیں وہ خود بھی یہ مطالبات کرتے رہے جب اخبارات میں دوسری پارٹی جو ہیں ان کے اشتہارات لگتے تھے, تو آپ کو یاد ہوگا. دیکھیں اخبارات میں اشتہار لگانا ایک روایت ہے, ایک روٹین ہے, ایک طریقہ کار ہے. خرابی تو پیدا ہوئی ہے جب سے یہ الیکٹرانک میڈیا بیچ میں آیا, اور خاص طور سے سوشل میڈیا, ٹویٹر اینڈ فیس بک. دیکھیں نا اپنے مخالفین کو سب سے بڑا تعمیر, دیکھیں جی ان کا تو سوشل میڈیا نیٹ ورک ہے ہی نہیں. ہاں, ان پر بہت زیادہ پریشر تھا دوسری پارٹیز پر. کریکٹ. آگے چلیے جناب. فردوس اشرف کہتی ہیں کہ نوجوانوں کے ذہنوں کو بارود سے بھرا گیا. اب اس بات کو آپ اٹھا کے پھینک نہیں سکتے ہیں کیونکہ اس کا مظاہرہ ہوا 9 مئی کو. 9 مئی کو جو کچھ لوگوں نے کیا وہ ظاہر ہے کسی کتاب میں تو اترا نہیں تھا, چین ریئیکشن تھا, وہ پلانڈ ریئیکشن تھا تھرو دا سوشل میڈیا. اسی نیٹ ورک نے ایک ذہن سازی کی اور اپنے فالوورز کو بتایا کہ ریاستی اداروں پر حملہ آور ہونا کوئی بڑی بات نہیں ہے, پہ جاؤ, پنجابی میں کہتے ہیں نا پہ جاؤ. اور حقیقت یہ ہے کہ وہ پہ گئے. وہ واپس ریاستی ادارے, چونکہ ان کی جڑیں ہوتی ہیں زمین میں, وہ ہوا میں تو معلق ہوتے نہیں ہیں, اس لیے ان کا کچھ زیادہ بگڑا نہیں. وہ ادارے نہ تباہ ہوئے نہ غائب ہوئے سرزمین سے, وہ موجود ہیں. ہاں وہ نہیں رہے جنہوں نے سب کچھ کیا تھا, وہ اب مقدمات. لیکن بخاری صاحب جو ابھی بول رہے ہیں جیسے فردوس اشرف صاحبہ ہیں اور ایک دو اور لوگ جنہوں نے یہ اس پر بات کی ہے, یہ لوگ اس وقت کیوں نہیں بولے جب یہ خود اس وقت حکومت کا حصہ تھے, کیونکہ اس وقت یہ آئی وٹنسز تھے ان چیزوں کے. کریکٹ. اب دیکھیے دونوں ہی بندے جن کا میں نے نام لیا تھا, فردوس اشرف اور فیاض الحسن چوہان, یہ انفارمیشن منسٹریوں سے منسلک رہے ہیں. ایک فیڈرل میں انفارمیشن منسٹر تھی, دوسرا پروونس میں فیڈرل منسٹر بھی تھا, اور دونوں ہی ترجمان بھی تھی. اب وہ وضاحتیں دے رہے ہیں کہ ہمارے علم میں یہ سب کچھ تھا لیکن ہم اس کا حصہ نہیں تھے کیونکہ ہمیں اس پلاننگ میں شامل نہیں کیا گیا. یہ ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو ایگزونریٹ کرنے کے لیے ایک جواز پیش کر رہے ہوں, لیکن ان کی بات, زبان سے کہی ہوئی بات کو ہم نان سیریسلی نہیں لے سکتے, اس لیے کہ دے ہیڈ دا نالج. فیاض الحسن چوہان صاحب نے اور بھی زیادہ گفتگو مزے کی ہے. وہ کہتے ہیں پی ٹی آئی نے 25,000 نوجوانوں کو ماہانہ تنخواہ پر پروپیگنڈے کے لیے رکھا. جب ہم نے 25,000 کا فگر دیا تھا اپنے پروگرام میں تو بڑی لان تان ہم پر ہوئی تھی, آپ کو تو یاد ہے. مجھے ان کے ایجنڈے کا بخوبی علم تھا, اسی لیے مجھے عہدے سے ہٹایا گیا. اب وہ بتا رہے ہیں کہ مجھے انفارمیشن منسٹری سے کیوں ہٹایا گیا, بیکاز آئی نیو دیئر پلان. تو انہوں نے کہا کہ اس کو تو اس سے پرے رکھیں, اس کو علیحدہ کریں.
20 سے 25,000 نوجوانوں کو ماہانہ تنخواہ پر پروپیگنڈے کے لیے رکھا، اس کا میں چشمدید گواہ ہوں. یعنی یہ ایک اور وعدہ معاف گواہ کا بیان ہے. اور آگے وہ فرماتے ہیں 4 افراد نے پورے سسٹم کو یرغمال بنا رکھا تھا، اور وہ ہی از نیمنگ نیمز. اس نے کہا جبران، الیاس، ارسلان خالد اور اظہر مشوانی لاکھوں روپے کما رہے تھے. یہ وہ 4 فیس ہیں سوشل میڈیا کے، پی ٹی آئی کے، جنہوں نے لوٹ مار بھی بڑی مچائی، مزے بھی بہت لیے، لیکن پاکستان کو بھی ناقابل تلافی نقصان پہنچایا ہے. ان کی گرفت کیسے ہوگی یہ طے کرنا میرا اور آپ کا کام نہیں ہے. حکومتی ادارے موجود ہیں، حکومت میں قوانین بھی موجود ہیں کہ جب آپ ریاست سے لبرٹی، سائفر کا کیس لے لیجئے، یہ بھی یہی کچھ ہے. توشہ خانہ لے لیجیے، جہاں بھی آپ ابیوز آف پاور کریں گے، جہاں بھی آپ مس یوز آف اتھارٹی کریں گے، آپ کی گرفت ہوگی. تو کیا آپ کو اینڈ لگتا ہے دس از این ایبسولوٹلی فٹ کیس آف مس یوز آف پاور. اس وقت کی جو حکومت تھی وہاں، خاص طور سے جو محمود خان صاحب جو بہت چہیتے تھے، اب تو خیر وہ ان کے ساتھ نہیں رہے، لیکن انہوں نے آنکھیں بند کر کے یہ فنڈ ایسے تقسیم کیے جیسے ان کے باپ کی جاگیر تھی. یہ باپ کی جاگیر نہیں، سرکاری پیسہ تھا. سرکاری پیسے کو اس طرح سے مس یوز کرنے کا، اگر آپ نے آج ایک مثال قائم نہ کی ان کے خلاف ایکشن لے کے، تو کوئی بھی آنے والی سیاسی پارٹی جو اقتدار میں آئے گی پھر یہی کچھ کرے گی اور کوئی اس کو پوچھ نہیں سکتا. ٹھیک. تو بخاری صاحب، ایک تو آپ نے بات کی کہ ابھی اس کے خلاف جو ہے وہ ایکشن ہونا چاہیے، لیکن ایک اور چیز بھی ہے کہ جس کے ذریعے اس کا توڑ نکالا جا سکتا ہے. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جو دوسری پارٹیز ہیں وہ بھی کچھ ایسے ہی لینگویج یہ استعمال نہ کریں، لیکن کچھ ان کی طرف سے سوشل میڈیا کا اس طرح سے استعمال کیا جائے کہ جس میں پازیٹیو ری ایکشن آئے؟ بالکل بات ٹھیک کر رہی ہیں. پوری دنیا کے اندر سوشل میڈیا کا پازیٹیو استعمال ہے. آپ اپنی پارٹی کا مینیفیسٹو اس کو پروجیکٹ کریں، آپ اپنی پارٹی کی اچیومنٹ کو گائیں، آپ اپنے فیوچر پلانز کی پروجیکشن کریں، آپ یعنی جو ایک عام آدمی ہے اس کے بینیفٹ کی بات کریں. کوئی دنیا کی طاقت آپ کو نہیں روک سکتی. لیکن اگر آپ اس کو ریاستی اداروں پر حملے کرنے کے لیے، دوسروں کی کریکٹر اسیسینیشن کرنے کے لیے اور اپنی ذاتی پروجیکشن کے لیے استعمال کریں گے، اس پر اعتراض ہے. یہ تو انسٹرومنٹس ہیں. آج جس ماڈرن دنیا میں ہم جی رہے ہیں، ہمارے دور میں تو شاید یہ اتنی شدت سے موجود نہیں تھا، لیکن آپ جس دور میں جی رہی ہیں، آنے والی نسل جس دور میں جیے گی، تو یہ تو اسینشل ٹولز ہوں گے، مگر اس کا پازیٹیو اور نیگیٹو استعمال، اس کی تفریق ہمیشہ رہے گی. ٹھیک ہے.